بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بلوچستان کے کئی شہروں میں ہڑتال کی گئی ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی۔ معاملہ صرف یہی نہیں رک رہا بلکہ اب لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا ہے۔ بلوچستان میں ہڑتال، سردار اختر مینگل کا بٹ سے کوئٹہ تک لانگ مارچ کا اعلان، 28 مارچ کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کے خلاف اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب لانگ مارچ ہوگا۔ BYC کے حالیہ مظاہروں کی حمایت پر یہ کال دی گئی تھی۔ منگل کو گوادر اور صوبے کے دیگر ساحلی شہروں میں ہڑتال کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ اب ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں، اور جس طرح سے حکومت نے گرفتاریاں کی ہیں اس پر انہوں نے مذمت بھی کی ہے، اور کہا ہے کہ اب جس طرح سے ہماری ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کی گئی اس کے خلاف ہم نکلیں گے، اور ان کی گرفتاری کے خلاف ہم نکلیں گے۔ سب لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ ساتھ شامل ہوں۔ اختر مینگل صاحب ایک وقت میں موجودہ سیٹ اپ کو سپورٹ کرتے تھے، ان لوگوں کو جب PDM بنی اس وقت سپورٹ کرتے تھے۔ اب حال یہ ہوا کہ انہوں نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا کہ اتنے بدتر حالات ہیں کہ اس اسمبلی کا حصہ نہیں بنا جا سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف بلوچستان کی صورتحال ہے، اب کراچی میں بھی کریک ڈاؤن ہے، اس کے والے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، دفعہ 144 لگا کے وہاں بھی گرفتاریاں کی گئیں۔ اب اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے تو صرف تحریک انصاف زیر عتاب تھی، لیکن اب دیگر جماعتیں بھی ہیں، اب اختر مینگل صاحب بھی ہیں، ان کو بھی آنا پڑ رہا ہے، وہ بھی لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں۔ مگر سب سے زیادہ سمجھا گیا کہ سٹرانگ ہولڈ پنجاب میں ہے، یہاں کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ مریم صاحبہ نے یہاں پر بڑا ہولڈ رکھا ہوا ہے، گھروں میں چھاپے مارے گئے ہیں، خوف پیدا کر دیا گیا ہے، لیکن خوف کے بت ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک خاتون ہی، میں صرف اس کا نام لے لیتا ہوں، عالی حمزہ صاحبہ، انہوں نے تو کمال کر دیا ہے۔ یعنی مریم نواز صاحبہ، ان کے تمام ادارے، ان کے پاس ساری پولیس ہے، ان کے پاس سارے ہتھ کنڈے ہیں، ان سب کا مقابلہ کر کے دکھا دیا۔ میرے پاس ویڈیوز ہیں، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ 23 مارچ کو کس طرح سے انہوں نے احتجاج کیا، کیا کچھ کیا۔ بلاول بھٹو صاحب کو خیال آ رہا ہے کہ دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے دوبارہ اجلاس بلا لیں۔ پہلا اجلاس کیا فلاپ ہو گیا تھا کہ اب دوسرے اجلاس کی ضرورت ہے؟ اور پہلے اجلاس کی ناکامی کے بعد ایسا کیا ہے کہ دوسرے اجلاس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی؟ اب اگر پہلا اجلاس ہی کامیاب تھا تو ضرورت نہیں تھی پھر دوبارہ اجلاس بلانے کی۔ تو بلاول بھٹو صاحب کو بھی ضرورت پڑ گئی، وہ کہہ رہی دوبارہ اجلاس بلایا جائے۔ ضرورت نہیں ہے، بلاول صاحب کے پاس پورا اختیار ہے، کراچی میں بھی احتجاج نہیں ہو سکتا، وہاں دفعہ 144 ہے، جہاں جہاں جس کی حکومت ہے پورا حصہ ڈال رہا ہے گرفتاریوں میں اور سختیوں میں۔ مریم صاحبہ نے سختی تو کی لیکن الٹی پڑ گئی۔ MS جناح اسپتال ڈاکٹر کاشف جہانگیر کے مریم نواز کے ہاتھوں معطل ہونے کے بعد الحمدللہ کی فیس بک پوسٹ فالوورز اور دیگر ڈاکٹروں کی جانب سے مبارکبادوں کا تانتا بن گیا۔ یہ دیکھیے آپ، یہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں جن کو مریم صاحبہ نے معطل کیا، انہوں نے صرف اتنا لکھا، یہ دیکھیے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اس پوسٹ کے نیچے جناب لوگ تو شروع ہو گئے، اور اس پر ثاقب بشیر نے کہا پیکا تو نہیں لگے گا اس شکرانے پر، کہ اس نے صرف الحمدللہ لکھا ہے، اس پر کہیں پیکا تو نہیں لگ جائے، کیونکہ مریم صاحبہ کے خلاف اب کوئی بات کرے تو پیکا ایکٹ لگ جاتا ہے، گھروں سے گرفتاریاں ہو جاتی ہیں۔ مگر انہوں نے، ڈاکٹر صاحب بھی ظاہر پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہوں نے صرف الحمدللہ لکھا ہے۔ تو اب اس پر ویسے تو مشکل ہے، لیکن مریم صاحبہ کے لیے قانون کسی بھی طرح سے حرکت پہ آ سکتا ہے، قانون کی ویسے ضرورت بھی نہیں ہے، جو مرضی کر لیا جائے۔ اب یہ دیکھیے آپ، MS جناح اسپتال ڈاکٹر کاشف جہانگیر کو چند گھنٹے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب نے معطل کیا، جس کے بعد ان کا الحمدللہ کا سٹیٹس آیا اور سب ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، سب لوگ نیچے الحمدللہ الحمدللہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ، اور مبارک ہو، بہت اچھا ہے، زبردست ہے، اور مریم صاحب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ یہ ہے جناب۔ اچھا یہ دیکھیے آپ کہتے تھے جی پنجاب نہیں نکلتا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں جس طرح کے چھاپے مارے گئے ہیں، جس طرح گھروں میں گھس کر بچوں عورتوں کو ہراساں کیا گیا، خیبر پختونخوا میں وہ معاملہ نہیں رہا۔ وہاں پر حالات اور طرح کے ہیں، وہاں لوگ اسلحے کی وہاں پر بھرمار ہے، وہاں کا ایک کلچر اور طرح کا ہے کہ اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی گھروں میں گھس جائیں گے، عورتوں کو تنگ کریں گے۔ پنجاب کا ذرا اور طرح سے ہے، یہاں وہ نہیں ہے کہ قبائلی سسٹم ہو، اسلحے کی بھرمار ہو اور کوئی اس طرح کا ریئیکشن آ سکے، تو یہاں تو یہ کیا گیا۔ مگر اب آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح نکل رہے ہیں، اور اب یہ ایسے کہ جیسے پہلے کنٹینر لگاتے تھے، لوگ خوفزدہ کر دیتے، پھر بھی لوگ نکلتے تھے، گرفتاری میں دیتے تھے، مگر اس طرح ماحول کچھ اور طرح کا ہی بن گیا ہے۔ یہ دیکھیے عالی حمزہ کو دیکھیں، موٹر سائیکل کے پیچھے یہ سوار تھی، آپ دیکھیں، اس سے لوگوں میں بھی جوش جذبہ بڑھتا ہے کہ ان کی رہنما ان کے درمیان ہے، بالکل کارکنوں کی طرح موٹر سائیکل بیٹھی ہوئی ہیں اور نعرے لگا رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں، اور لوگ بھی دکھ رہے۔ یہ عمران خان کے نعرے لگتے ہیں۔ 23 مارچ کو یہ ماحول رہا، اور 22-23 مارچ کی رات بھی، پھر 23 مارچ کی شام کو بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ بھی عالیہ حمزہ اس طرح نکلی، یہ دیکھیں آپ،
یہ بھی موٹر سائیکل پر سوار تھی اور یہ دیکھیں لوگ بھی ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے. بچے بھی نعرے لگا رہے ہیں ان کو دیکھ کر, عمران خان زندہ باد, کون بچائے گا پاکستان, عمران خان عمران خان. پھر جناب یہ کہا جا رہا ہے, عمران ریاض نے کہا ہے فسادی کے دور میں عالیہ حمزہ نے ثابت کیا کوششیں کر کے سیاسی جدوجہد کھڑی کی جا سکتی ہے. پنجاب میں بدترین کریک ڈاؤن کے باوجود ہر شہر میں پرامن ریلیاں نکالنا تحریک انصاف پنجاب کی بڑی کامیابی ہے. یہ دیکھیں آپ. اچھا اب یہ تازہ ہے جی, یہ ہوا یہ کہ لاہور گنگا رام اسپتال سے محکمہ صحت پنجاب کے ملازمین کی نچکاری, پنجاب کی کٹپتلی حکومت کی ظالمانہ اقدامات کے خلاف احتجاج میں عماد الحسن قریشی فوکل پرسن رائے لیبر یونین تحریک انصاف پنجاب, عالیہ حمزہ چیف آرگنائزر تحریک انصاف پنجاب کی ہدایت کے مطابق ملازمین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے. اور یہ دیکھیں آپ, یہ تحریک انصاف ان لوگوں کے ساتھ بھی شامل ہو گئی ہے, مزدوروں کے ساتھ, ملازمین کے ساتھ, جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ واقعہ جناب اسی دن رپورٹ کیا گیا جس دن یہ تحریک انصاف والے نکلے تھے اور کہا گیا یہاں پر تحریک انصاف کے وکلاء بھی چلے گئے تھے. تھانہ کہنا کے باہر وکلاء کا احتجاج, قصور سے لاہور آنے والی سڑک بلاک کر دی. وہاں پر انہوں نے آگ بھی لگا دی سڑک پر, ٹائر وغیرہ کو, اور کہا یہ گیا مظاہرے میں کہ وکلاء نے بڑی تعداد میں شرکت کرتے نعرے بازی کی اور ٹریفک کو بند کیا. الزام یہ تھا کہ پولیس نے وکیل رہنما وقاص احمد کالوں پر تشدد کیا. مظاہرین نے اے ایس پی کانا سرکل کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ بھی کیا اور یہ انہوں نے تھانے کا باقاعدہ گھیراؤ کیا. اچھا ایک اور واقعہ بھی ہوا تھانے کے گھیراؤ کا, وہ تھا رجب بٹ کے حوالے سے, پاکستان کے سب سے مشہور یوٹیوبر. اب ان کے خلاف مقدمے کی درخواست آئی اور وہاں پر مذہبی جماعت کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے تھانے کا گھیراؤ کیا اور کہا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے. اب کہا جا رہا ہے رجب کے خلاف ایک اور ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. یوٹیوبر بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں اور انہوں نے ایک ویڈیو میں 295 کا ذکر کیا کہ جی میرے استاد پر بھی میرے پر بھی ہے, اس طرح کی انہوں نے بات کی اور اس پر اب مقدمہ درج کیا گیا ہے پی کے ایکٹ کے تحت بھی. درخواست گزار نے کہا کہ انہوں نے مذہب کی توہین کی ہے اس طرح کی بات کر کے, اور اس حوالے سے اب ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جائے. پھر درخواست دی اور پہلے ان کا تھا کہ درخواست دے دی ہے, درج نہیں ہو رہا مقدمہ, پھر تھانے کا گھیراؤ کیا گیا. اچھا اب یہ جناب اس وقت صورتحال ہے جو میں نے آپ کو دکھایا پنجاب کے حوالے سے. اس میں سنم جاوید بھی نکلی تھی اور وہ کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں لاہور نہیں نکلتا ان کے لیے, انہوں نے نکل کے دکھایا کہ پورا لاہور نکلا. تو یہ پنجاب اور مختلف شہروں میں پہلے بھی احتجاج ہوتے لیکن اب ایک مومنٹم سا بنتا واضح طور پر نظر آ رہا ہے, لوگ نکل رہے ہیں. عید کے بعد پی ٹی آئی اور جماعتوں کے ساتھ شامل ہو کر بھرپور احتجاج کرنے جا رہی ہے. فیصل جاوید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہم آئین قانون کی بالادستی کے لیے, آئین کی بحالی کے لیے, اس فسطائی نظام کے خاتمے کے لیے دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر عید کے بعد آپ کو نظر آئیں گے بھرپور جدوجہد اب آپ کو نظر آئے گی عید کے فوری بعد. حالات دوسری طرف ملک کے بد سے بدتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. معمول سے کم بارشوں کے باعث تربیلا اور منگلا ڈیم میں پانی کی کمی بہت زیادہ خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے. رمضان کے آخری عشرے میں مہنگائی عروج پر ہے, یہ خبریں بھی چل رہی ہیں. ڈیجیٹل پاکستان کے سفر 2 سال سے جمود کا شکار ہے, حکومت کو کوئی پرواہ نہیں. پانی کا بحران, فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اور یہ دیکھیں آپ, معمول سے 40% کم بارشیں, آبی ذخائر خالی ہونے کے قریب, 3 صوبوں میں خشک سالی کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. مگر حکومت کی توجہ ایک کام پر ہے اور وہ ہے کریک ڈاؤن, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہی انہوں نے 3 سال میں کام کیا ہے, کریک ڈاؤن کر کر کے اپوزیشن کے خلاف باقی سارے کام آپ دیکھیں تباہی کی طرف دھکیل دیے. صرف ایک کام کیونکہ ان کا تھا کہ ہم اقتدار میں آئے ہیں, اقتدار پر ہم نے قبضہ کیا ہے, فارم 47 والے ہیں, عوام نے ووٹ نہیں دیا, اب اس قبضے کو برقرار رکھنا ہے. اور اس کا طریقہ صرف اور صرف یہ تھا کہ ان پر تشدد کرتے رہو, ان پر جبر کرتے رہو اور اسی کام میں لگے رہے. اور دیکھیے ملک کا کیا حال ہو گیا ہے, نہ کوئی پلاننگ کی, جو بھی یہ کہتے ہیں جی ہم نے معیشت ٹھیک کر دی, ہر ایک بات ان کی جھوٹ ثابت ہوتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.